عرفان کا ناز ہے خواجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ گرامی قدر ناظرین مکرم، پاک دل و پاک باز حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت اور ملفوظات کے حوالے سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں حضور خواجہ صاحب کی معنوی صحبت سے۔ اور یہ معنوی صحبت بھی ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا تعین خود فرما دیا تھا، اور ہمیں یہ ترغیب دلائی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی دوستی حاصل کرو اور ان کی معیت اختیار کرو۔ اور فرمایا تھا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دیکھا کرو تم کس کے دوست ہو، تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ قرآن نے بھی بار بار کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہیں کہا کونوا مع الصادقین، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اللہ کے جو سچے بندے ہیں ان کا ساتھ اختیار کرو۔ انہی صادقین، متقین اور ذاکرین اور شاکرین اور متوکلین جو قرآن کی مسلسل اصطلاحات ہیں اور ٹرمنالوجیز ہیں، ان میں سے سر فہرست سلطان الہند غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، معین الحق والدین جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے دین کی اعانت کی ہے اور خدمت کی ہے اور اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، سب کچھ چھوڑ کے گھر بار، اپنی دنیا کی ترجیحات اور اپنے رب کی راہ میں نکلے، دین کے لیے نکلے، دین کی تعلیمات، اور پھر وہاں اس ماحول میں جہاں کوئی عقیدت مندی کا ماحول نہیں ہے، وہاں کوئی مریدی کا ماحول نہیں ہے، بلکہ وہاں پر الٹا کفر و شرک کی فضا ہے، جہاں پر خدا کا تصور بھی درست نہیں ہے اور لوگ خدا کی مخلوق کو خدا سمجھ کے پوج رہے ہیں، وہاں پر آ کر لوگوں کی رشد اور ہدایت اور اصلاح کا کام کرنا، اور پھر ایک اتنی بڑی سیاسی قوت کو جو ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں ہے، کفر اور شرک کے پیروکار ہیں، ان کو فیس کرنا، اور پھر اسلامی فتوحات کی راہ ہموار کرنا، اور پھر شہاب الدین غوری جیسے لوگوں کی آمد کا ذریعہ اور ان کے لیے سپورٹ فراہم کرنا، یہ وہ سارا منظر اور سینیریو ہے جس پہ حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا، نہیں فخر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، نہیں فخر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ تو گویا سپاہ کی تیغ بازی بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک نگاہ کی تیغ بازی ساتھ نہ، اور ہماری اسلام کی پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ جسموں پر حکومت کرنا اور چیز ہے اور دلوں پر حکومت کرنا یہ اور چیز ہے۔ حضرات صوفیہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ کے پیارے اور درویش بندے جو خلق خدا کی خدمت کے ذریعے، محبت کے ذریعے، شفقت کے ذریعے دلوں پر حکمران بن جاتے ہیں، دلوں کو فتح کر لیتے ہیں، فاتح قلوب بن جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے دبستان چشت اور دبستان معینیہ کا جب دروازہ کھولا اور خلق خدا کو اپنا تعارف کروایا، اور ایک آفتاب ولایت گویا فلک اجمیر اور ہند پر طلوع ہوا، تو خلق خدا کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے مریدین کی تربیت فرمائی، جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے ان کی تربیت فرمائی، پھر اپنے خلفاء وہ تیار کیے، تو ان کی تربیت کی، اور رہتی دنیا تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے آپ نے گویا ایک ہدایت کا سامان چھوڑا اپنی تعلیمات کی شکل میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرید فقر کا نام پانے کا اس وقت مستحق ہوتا ہے کہ جب وہ عالم فانی میں باقی ہو جائے۔ مرید اپنے آپ کو فقیر کہلانے کا حق اس وقت رکھتا ہے، یعنی صاحب فقر وہ اس وقت ہوگا جب اس فانی دنیا میں وہ باقی ہو جائے، فنا کی منزل سے گزر کے بقا کی منزل کو پہنچ جائے۔ فنا اور بقا یہ تصوف کی دو مستقل اصطلاحات ہیں،
اور اس کا تصور یہ ہے کہ جب تک فنا حاصل نہ ہو اس وقت تک بقا نصیب نہیں ہوتی، اور یہ فنا کی پھر بڑی تفصیلات ہیں کہ کس کس قسم کی فنا ہے۔ آپ نے فنائے نفس سے گزرنا ہے، فنائے ذات سے گزرنا ہے، فنائے خواہشات سے گزرنا ہے، پھر فنائے دنیا سے گزرنا ہے، اس دنیاوی حیات سے آپ نے ایک تجربہ کرنا ہے آپ نے، جس کے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ یک بار میرد ہر کسے بیچارہ جامی بارہا۔ اور حضور خواجہ صاحب کے خلیفہ اعظم قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے۔ آپ کا تو انتقال ہی اور وصال ہی اسی فنا اور بقا کی کیفیت میں ہوا جب قوال یہ پڑھ رہا تھا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دیگر است۔ وہ جو رضا و تسلیم کے خنجر سے شہید ہوتے ہیں ان کو ہر لمحہ ایک نئی زندگی، ایک نئی جان عطا ہوتی ہے، جسے قرآن نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اسے ایک پاکیزہ اور ایک بڑی ہی مقدس اور اعلیٰ زندگی عطا کرتے ہیں۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ فنا اور بقا کی اس کیفیت سے جب گزرتا ہے بندہ تو پھر جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ لکھ سکے کہ میں فقیر ہوں۔ فقر بہت بڑا مرتبہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قطب الاقطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب خواجہ غریب نواز سے خط و کتابت ہوتی تھی، خطوط بھی اور مکتوب نویسی بھی حضرات صوفیہ میں اور مشائخ چشت میں تربیت کا اور فیض رسانی کا ایک ذریعہ رہا۔ مشائخ کے خطوط بھی ہمیں پڑھنے چاہیے ملفوظات کے ساتھ ساتھ، اس سے بھی بہت فیض ملتا، کیونکہ اس میں ایسے راز و نیاز ہوتے ہیں جو عام مجلس میں اور عام تحریر میں نہیں آ سکتے۔ تو ایک موقع پر خواجہ صاحب نے جب خط لکھا تو نیچے اپنے نام کے ساتھ لکھا فقیر قطب الدین بختیار کاکی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے جواب جو تحریر فرمایا تو اس کے نیچے لکھا کہ بابا بختیار معین الدین ہنوز فقیر نشد۔ فرمایا بختیار کاکی میں معین الدین تیرا مرشد ابھی تک فقیر نہیں ہو سکا، فقیر نہیں بن سکا، مرتبہ فقر پہ نہیں پہنچ سکا۔ یعنی اس میں اشارہ اور تعلیم تھی کہ جب مرشد کی تواضع اور عاجزی یہ ہے تو آپ اپنے نام کے ساتھ فقیر کیسے لکھ سکتے ہیں؟ اصل میں جو فقر کا اور فقیری کا مقام ہے روحانیت میں وہ اس درجہ بلند ہے۔ ویسے رسماً اپنے نام کے ساتھ تواضع کے لیے فقیر لکھنا اور بات ہے، لیکن مرتبہ فقر پہ فائز ہونا یہ اور چیز ہے۔ تو جب مریدوں نے پوچھا کہ حضور یہ کب پتہ چلے گا کہ یہ مرید اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہے اور مرتبہ ارادت پہ فائز ہو گیا ہے، تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب اس کے گناہ لکھنے والا فرشتہ، یہ بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے 20 سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھے، اب ثابت ہوتا ہے کہ یہ مرید ہوا اور یہ صاحب فقر ہو گیا، یہ مرتبہ ارادت پر فائز ہو گیا۔ یعنی مرید کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ 20 سال تک بائیں طرف والا فرشتہ اس کا کوئی گناہ اور کوئی بدی نہ لکھے، یعنی اس سے گناہ سرزدی نہ ہو۔ 20 سال تک ایسی ریاضت اور ایسا مجاہدہ جو شخص کرے وہ مرید کہلانے کا حقدار بنتا ہے اور وہ مقام فقر کا اہل قرار پاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اہل محبت کی علامت یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کا مطیع نہ ہو اور کسی سے ڈر کر اس کے حکم پر نہ چلے، یعنی مخلوق کے خوف سے خالق کی بندگی نہ کرے بلکہ خالق کی خوف سے اور خالق کی محبت کے غلبے میں اپنی زندگی کو گزارے، اور مخلوق کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہے اس سے خوف خدا اس پر غالب ہو، نہ کہ مخلوق کے ڈر سے وہ خالق کی بندگی کر رہا ہو۔ یہ بھی عبادت کا وہ حقیقی پیمانہ اور معیار ہے جو منشا و مقصود ایزدی ہے، اور اللہ کے ان بندوں نے اس کو پایا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جو بندگی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے رب کا ایسا قرب پاتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے حتی احببتہ، کہ میں پھر اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ پہلے وہ محب تھا، اب میں اس کا محب ہو گیا اور وہ میرا محبوب ہو گیا۔ قرب پاتا جاتا ہے اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ فرمایا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ مقام قرب پہ فائز ہو کے پھر یہ اولیاء اللہ خلق خدا کی امداد اور دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری ہے
انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پاک دل پاک باز